جو براہ راست قرآن سے سیکھنا چاہتے ہیں کسی ٹیچر کو خاطر میں نہیں لاتے نا، ان کا نتیجہ بھی پھر گمراہی نکلتا ہے۔ قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جن کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ اب یہ جاہل شخص کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ معنی نمبر 1 لینا ہے یا معنی نمبر 2 لینا ہے۔ طلاق والی آیت اگر ہم اٹھا کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو 3 قروء تک روکے رکھیں۔ قروء کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب اس کا مخصوص ایام ناپاکی کے ایام ہے، اور ایک اس کا مطلب ہے پاکی کے ایام ہے۔ اگر اس کا ترجمہ ہم کریں پاکی کے ایام تو ترجمہ یہ ہوگا کہ جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں وہ 3 پاکی کے ایام تک عدت کریں گی، اور اگر ناپاکی کے ایام لیں تو پھر مطلب ہوگا عورتیں طلاق کے بعد 3 حیض تک عدت کریں گی، پھر ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ جو جاہل شخص براہ راست قرآن کو سیکھنا چاہتا ہے وہ اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ان 2 معنی میں سے ایک معنی کو سلیکٹ کر سکے۔ وہ کون بتائے گا؟ وہ عالم بتائے گا، وہ مجتہد بتائے گا، جس کو لاکھوں حدیثیں یاد ہوں گی، وہ بتائے گا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مراد معنی نمبر 1 ہے یا معنی نمبر 2 ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب براہ راست قرآن سے اکتساب فیض کرنا شروع کرتے ہیں، بیچ کے بابوں کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر وہ بہت ساری ایسی آیتیں جو کافروں کے لیے نازل ہوئی ہیں مسلمانوں پہ چسپا کرتے ہیں۔ حالانکہ شان نزول یہ ہوتا ہے یہ آیت ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہے، بت پرستی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور وہ چسپا کرتے ہیں مسلمانوں پر جہالت کی وجہ سے۔ اور مومن جو سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو آیت سنا رہا ہے اور اس کا امپلیمنٹیشن مسلمانوں میں دکھا رہا ہے، تو مسلمان تو بالکل برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ حالانکہ جب اس کی تفسیر دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کافروں کے لیے نازل ہونے والی آیت ہے، اور اس بدبخت نے اس کو مسلمانوں پہ چسپا کیا ہوا ہے۔ کسی نیک صالح بندے کو اپنا رول ماڈل بنا کر قرآن سیکھیں گے تو فلاح پائیں گے، حدیث سیکھیں گے تو فلاح پائیں گے۔ براہ راست جس نے بھی قرآن اور حدیث پر غور و فکر کیا، ہمیں تو عربی نہیں آتی، ہم تو قرآن سیکھنے میں محتاج ہیں ترجمہ کرنے والوں کا، اور ترجمہ کرنے والوں میں آپ کو قادیانی بھی ملیں گے۔ بڑے 2 نمبر ترجمے بھی آپ کو اس دنیا میں مل جائیں گے، جو بڑے خراب ترجمے قرآن کی آیتوں کے کیے گئے ہیں، غلط ترجمے کیے گئے ہیں، اور اس سے بندہ پڑھ کے اگر دین سیکھنے کی کوشش کرے گا تباہی اس کا مقدر بنے گی، یہ کبھی بھی دین نہیں سیکھنے والا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ نہیں فرمایا قرآن کا راستہ دکھا یا حدیث کا راستہ دکھا، نہیں، جو قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے تیرے انعام یافتہ اولیاء صدیقین اور انبیاء ہیں، یا اللہ ہمیں ان اولیاء صدیقین کے راستے پر چلا دے۔ یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ تم نے براہ راست کچھ بھی نہیں کرنا، تم نے انعام یافتہ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے۔